قانون سازی آ رہی ہے اور ججز کی شاید جو عمر ہے ایج کے اوپر اس کو بڑھایا جا رہا ہے ایج وہ میری اکیلے کی خواہش پہ پاکستان مسلم نواز کی خواہش پہ نہیں آ سکتی. اس کے لیے تمام جتنے لوگ ہیں اور 2/3 میجورٹی چاہیے آپ کو, جس پہ میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا اگر آپ کو کہ نکال مولانا بھی ساتھ ہیں, چکزئی جی بھی ساتھ ٹھیک ہیں. ہے جی, سارے ساتھ ہیں. اس لیے جب میں نے آپ کو آج وائنڈ اپ کیا تو میں نے کہا جی میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں, مجھے ذرا دکھ ہوا تھا تو میں اس لیے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. السلام علیکم, یہ آزاد ڈیجیٹل, میں سلمان دورانی ہوں. آج ہمارے ساتھ حنیف عباس صاحب دوبارہ. سر ویلکم, تھینک یو. کیا حال چال ہے؟ اللہ اسمبلی سے ہی آ رہے ہیں جہاں سیدھا اسمبلی سے. تو وہاں پہ بڑا ماحول گرما گرمی کا تھا آج بھی. ہاں آج بھی کافی. تو یہ علی امین گنڈاپور صاحب کی تقریر اور اس کے بعد سیاسی ماحول گرما گیا. آپ اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جلسہ تھا اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. میں تو بالکل ایز اے پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ اپنی رائے دینا چاہوں اور بالکل بے لاگ تبصرہ کروں گا کہ وہ ایوریج جلسہ تھا. وہ اس کو آپ وہ جو کروڑوں والا 2 کروڑ آئیں گے, 50 لاکھ آئیں گے, 20 لاکھ آئیں گے, وہ تو کوئی مائیکا لال کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. جتنے آزاد میڈیا جتنا بھی تھا سب نے اس کو 20,000, کسی نے 25,000, تو میں نے کسی سے نہیں سنا, کسی نے 18,000 کی بات کی, کسی نے 20,000. چلیں یہ بات اس لیے کرنا ضروری تھی کیونکہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ سمندر آ جائے گا لوگوں کا. پھر جو تقاریر وہاں پہ ہوئیں, خاص طور پہ ایک وہ جو کے پی کے چیف منسٹر ہیں علی امین گنڈاپور, اب تو صاحب کہنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا یقین مانے. جس طریقے سے خواتین کے اوپر فکرہ بازی کی گئی, ماں بہن بیٹی سب کی سانجھی ہوتی ہے, جس طرح صحافیوں کو اور خاص طور پہ اسپیسیفکلی ایک خاتون صحافی کا نام لے کر باقی صحافیوں کو لفافہ لفافی اور جتنے گندے الفاظ استعمال کیے گئے, شاید پاکستان کی 76 سالہ جو تاریخ ہے اس میں یہ گھٹیا زبان استعمال نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد آ جائیں, انہوں نے ایک ٹارگٹ کیا, انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ کیا, حالانکہ اسی انسٹیٹیوشن سے وہ ہدایات بھی لیتے رہے ہیں اور لیتے بھی ہوں گے میرے حساب سے. تو ورکنگ ریلیشن شپ کہا جاتا ہے نا یہ تو خیر اس طرح بھی ہو سکتا ہے, میں خیر لیکن میں نہیں سمجھتا. یہ ہٹلر کے دور میں ہوتا تھا کہ اس نے اپنی ایک انٹیلیجنس بنائی ہوئی تھی کہ وہ میاں جو تھا وہ بیوی کے سامنے کہتا تھا, اس کی مخالفت کرتا تھا, اس کو گالیاں دیتا تھا, برا بھلا کہتا تھا, یا کہتا تھا بندہ ٹھیک نہیں ہے, تو اس کی خاتون جو مسز ہوتی تھی وہی اس کی ایجنٹ ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ اور وہی ہسبینڈ جو تھا وہ ایجنٹ ہوتا تھا جو برا بھلا کہہ رہا ہوتا تھا. لیکن میں یہاں پہ یہ بات کہوں گا کہ بہرحال میں اس بات کو مائنس کر دیتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے چلے. لیکن کیا کسی وزیر اعلیٰ کو, کسی بھی وزیر اعلیٰ کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس طریقے سے انسٹیٹیوشن کے اوپر حملہ آور ہو اور وہ کہیں کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ دورانی صاحب کہ اب علی امین گنڈاپور جیسا بندہ جو مطلب خود شہد کی بوتل کے ساتھ اور منشیات کے ساتھ پکڑا گیا ہو, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, فرنزک ہو چکا ہے, ہر چیز موجود ہے کہ وہ شہد نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہ بندہ اٹھ کے انسٹیٹیوشن کو للکار رہا ہو. میں آگے بھی 1-2 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ انسٹیٹیوشن نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے, ہم سب کا ہے. یہ 25 کروڑ عوام کا انسٹیٹیوشن ہے, ہمیں اس نظر سے دیکھ رہے ہیں. اس لیے نہیں دیکھنا کہ میں نے ایم این اے بننا ہے, میں نے وزیر بننا ہے, یا میں نے ایم پی اے بننا ہے, یا میں نے کچھ اور بننا ہے تو اس کی نہ. ہمیں اس وقت بالکل اچھا یہ باتیں جب میں کیا کرتا تھا, میں تو آج سے مجھے جب سزا ہوئی 2018, اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی 5 سال میں ایک بات کہتا رہا جو اب ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہتے ہیں اور باقی لوگ بھی سیاستدان بھی کہتے ہیں, 1-2 نہیں, سیاستدان کم کہتے ہیں بلکہ انٹلیکچوئل زیادہ کہتے ہیں جو ہمارے تجزیہ نگار ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, ابھی آپ دیکھ لیں بڑے بڑے پرومیننٹ جو آپ کے اینکر پرسن ہیں جو وی لاگ کرتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو اسلامی ممالک تھے جس میں سیریا تھا مضبوط فوج کے ساتھ تھا, عراق مضبوط فوج کے ساتھ تھا, لیبیا مضبوط فوج کے ساتھ تھا, ان ساروں کے پاس اربوں ڈالر تھے اپنے پیسوں کے حساب سے, پیسوں کی کمی نہیں تھی. دشمن ان پہ حملہ آور ہوا اور ان کے دفاعی نظام کو تتر بتر کر دیا. اب یہی صورتحال جو اندیکھا دشمن ہے وہ پاکستان پہ حملہ آور ہو چکا ہوا ہے. اور اب جو ہماری فوج رہے گی پورے 57 کنٹریز مسلم ممالک کے اندر, اس پہ حملہ آور ہوا ہے. اور حملہ آور کس کے ذریعے ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس میں میں بات بالکل کھل کے, پھر آپ کے کوشچنز ہوں گے تو آپ کر لیجیے گا. ٹائمز آف اسرائیل کے اندر جو مضمون چھپا ہے, یہ میں کئی دفعہ جب ٹاک شو میں جایا کرتا تھا ایسے 10 سال پہلے,
جب انہوں نے اپنی بنائی تھی انصاف، اس وقت تو میں حکیم سعید کی کوٹ کتاب اور ڈاکٹر اسرار کے جو گفتگو تھی وہ سارے اٹھا کے لے کے جاتا تھا اس وقت. اور میں کہتا آج دیکھیں تانے بانے مل گئے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دیکھیں وہ کہتا ہے ٹائمز آف اسرائیل کہتا ہے کہ ہمیں اور اتحادیوں کو، یعنی اسرائیل اور اتحادی جو اسرائیل کے اتحادی ہیں، ہم سب کو مل کر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی کوششیں کرنی چاہیے. کیوں کرنی چاہیے؟ کہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں پبلکلی اور حکومتی سطح کے اوپر نرم رویہ رکھا. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے یہ بھی لکھا اس کے اندر کہ ہمارا ان کے ساتھ فیوچر کے اندر، مستقبل کے اندر، جیسے پہلے ہمارا رابطہ گولڈ سمتھ فیملی کے ذریعے تھا، اب ہم پھر دوبارہ جو ہے اس کو ریسٹور کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہمیں انہیں جیل سے نکالیں اور مسند اقتدار پہ بٹھائیں. بھائی صاحب اس کو ایک سبسٹینشیل ایویڈنس کے طور پہ لیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ٹائمز آف اسرائیل نے نہیں لکھا. وہ وہاں پہ جس خاتون نے لکھا وہ تو ایک پرومیننٹ جرنلسٹ بھی نہیں ہے، وہ ایک بلاگر ہیں جو کسی کے لیے اسرائیل میں، وہ پتہ نہیں کہاں ہے دنیا میں، اسرائیل میں. ٹھیک ہے جی. اور کہنے سے مراد وہ یہ ایک ہے، بلاگ ہے ناٹ ایڈیٹوریل. برحال دورانی صاحب بلاگ ہے یا جو بھی ہے، تانے بانے پہلے دن سے ملتے ہیں، تو پھر ہمیں صادق کی وہاں پہ کمپین میں صادق کی کرنی چاہیے تھی نا. ہمیں پھر جا کے زیک گولڈ سمتھ کی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ للہ ہمیں کہنے کی کیا ضرورت تھی اس وقت؟ اور آج بھی آپ دیکھ لیں، بے شک علی امین گنڈا پور کہہ رہا ہو جی فلسطین میں یہ ہو گیا، اسرائیل نے یہ کر دیا. مجھے بانی پی ٹی آئی کا کوئی اسٹیٹمنٹ دکھائیں جس میں اس نے اسرائیل کو کنڈیم کیا ہو، مجھے دکھا دیں. نہیں ملے گا آپ کو. یہ میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی بات کی تھی. آ جائیں کم ٹو دا پوائنٹ، پھر دوبارہ واپس ہم آ جاتے ہیں ادھر. جس طریقے سے وہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو گفتگو کی گئی، اور جس طریقے سے کیا یہ کسی ایسے شخص کو زیب دیتا ہے. اب پاکستان کی بدقسمتی کیا ہے دورانی صاحب، ہر جگہ کے اندر تنزلی ہے، ہم نیچے جا رہے ہیں. ہر جگہ کے اوپر پارلیمنٹ کو دیکھ لیں، آج سے 10 سال پہلے والی 20 سال پہلے والی پارلیمنٹ اور آج کی پارلیمنٹ، بڑا فرق ہے. بڑا فرق کیا ہے کہ وہ سیزنڈ نہیں ہیں، لوگ منجھے ہوئے لوگ نہیں ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں صحافت میں بھی بہت زیادہ بڑے بڑے نام تھے، آج وہ نام نہیں ہیں، وہ چلے گئے ہیں، اور اس طرح کے نام پیدا کرنے ذرا مشکل ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے، آپ پچھلے 20 سال میں دیکھیں کہ جو وزرائے اعلیٰ آیا کرتے تھے کے پی کے کیا لوگ تھے، ان کے نام آپ نکالیں، قوم کو بتائیں. ٹھیک ہے، وہ لوگ. اور آج یہ سٹاف جو اس وقت میسر آیا کے پی کے اندر، ان کا بنا 13واں سال ہے کہ یار 12واں 13واں سال ہے. 10 سال تو کہیں 10 سال تو کہیں نہیں گئے، اور 2 سال یہ لگا لیں 11 سال ہو گئے ہیں. اور جو ابھی سروے آیا 4تھے نمبر پہ ہیں غربت میں، کے پی کے 4تھے نمبر پہ ہیں. اور پنجاب جو ہے مطلب کہ جسے کہتے ہیں پہلے نمبر، یعنی غربت کا خاتمہ ہے وہاں پہ. اچھا یہ بتائیں، گنڈا پور صاحب تو کہتے ہیں کہ جس وقت وہ غائب ہوئے اور غالباً وہ ایک ویوز آف نیوز شروع ہو گئی کہ پتہ نہیں وہ اٹھائے گئے، اغوا ہو گئے. ان کے مطابق وہ کسی امن و امان کی صورتحال پر جو اجلاس تھا اس میں شریک تھے. آپ کی کیا خبر ہے، کہاں تھے؟ اچھا میری خبر نہیں ہے، میں ایسے ہی آپ کو یہاں بیٹھ کے اور ڈھینگے مارتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے خبر نہیں ہے. لیکن ان کو قوم کو بتانا چاہیے وہ کہاں تھے 8 گھنٹے. انہوں نے پوچھا ارکان اسمبلی نے آپ کہاں تھے؟ ان کا جی میں سیکیورٹی کی بہت ہائی لیول میٹنگ میں تھا، جہاں پہ چیمبر تھے، سگنل کام نہیں کر رہے تھے، لیکن جھوٹ بول رہے تھے. ان کو بتانا چاہیے، میں کیوں بتاؤں، ان کو بتانا چاہیے. وہ 8 گھنٹے کیا معافیاں مانگ رہے تھے، پاؤں پڑ رہے تھے. اعزاز سید صاحب کی خبر ہے کہ وہ معافی مانگ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی، معافی مانگ چکے ہیں. معافی مانگ رہے تھے، پاؤں میں بیٹھ کے مانگ رہے تھے، ہاتھ جوڑ کے مانگ رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ یہ دیکھیں نا، لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ کے ہاتھی کے دانت کہتے ہیں، کھانے والے اور دکھانے والے اور. تو اس طریقے سے اگر آپ نے وہ معافی مانگ لی ہے تو قوم کے سامنے مانگ لیں. غلطی انسان سے ہو جاتی ہے نا، بندہ کہہ دیتا ہے. جیسے ابھی لاسٹ پروگرام میں آپ نے مجھے میرے اپوننٹ کے بارے میں پوچھا تھا، یاد ہے آپ کو؟ تو میں نے کہا جی نہیں، اس طرح نہیں، مجھے وہ بات کرنی چاہیے تھی. تو اگر آپ قوم کے سامنے آئیں اور آ کے یہ کہیں کہ ہم میرے منہ سے نکلی الفاظ جو ہیں میری ماں بہن بیٹی نے محسوس کیے، جو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کی زبان سے گندی زبان جو ہے استعمال آپ کو خواتین کے حوالے سے نہیں کرنی چاہیے. دوسری معافی ان کو مانگنی چاہیے
اپنا آ کر ان سے صحافی برادری سے اللہ، لیکن اپنا شومیہ قسمت دیکھیں کہ بانی پی ٹی آئی نے اس کو آن کر دیا، اور بانی پی ٹی آئی خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو بندہ ان کی پہلے دن تو انہوں نے کہا جی مجھے پتہ نہیں باہر کیا ہوا، کیا تقریر ہوئی، پھر اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے پریس کانفرنسز کی ان کی اسپیچز کے اوپر، لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا کہ بھئی کنٹینٹ ٹھیک نہیں تھا، لیکن پھر ایک دم بانی پی ٹی آئی سوئے ہوئے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ جناب میں جو کچھ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے ٹھیک کہا ہے، فوج سے متعلق جو کچھ کہا ہے، سلمان اکرم راجہ جیسا سنجیدہ آدمی وہ جا کے وہ لائن لے کے آتا ہے اور بیٹھ کے کہتا ہے کہ جی ہم فوج کے متعلق جو خیالات کا اظہار اس نے کیا ہے اس پہ ہم جو ہے اس کو آن کرتے ہیں۔ اور دوسری بات خود انہوں نے کہہ دی بانی پی ٹی آئی نے کہ ہمارا، میں جب کہتا تھا لوگ یقین نہیں کرتے تھے، میں کہتا تھا یہ بندہ معافی سال سے مانگ رہا ہے اندر سے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس کے بندے جاتے ہیں، وہ بے شک لاسٹ پروگرام میں نام بتائے تھے، اس میں علی امین گنڈا پور کا نام بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اس میں عالم سواتی کا نام بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اس میں مروت کا نام بھی آپ کو میں نے بتایا تھا۔ میں پھر آج کہتا ہوں کہ جو معافی اس نے مانگی ہے وہ پبلکلی آ کے مانگ لے، اور ادھر جو انہوں نے اون کر لیا کہ میرا 1 سال سے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ تھا بانی پی ٹی آئی نے، تو جو یہ تو ڈوم بننے کا مقام ہے، تو یہ تو پھر شرم والی بات ہے کہ آپ کہتے تھے نہیں میں تو بات ہی نہیں کروں گا۔ اچھا بھائی صاحب، آپ لوگ کہتے ہیں کہ جلسہ ناکام ہوا، تو اس کے بعد کے جو آفٹر میتھ آف جلسہ ہے، میں تو چلیں اس پہ بھی نہیں کومنٹ کرتا، کیونکہ جو راستے بند کیے گئے، جس طرح سے جو معاملات ہوئے، جلسہ تو پھر بھی ہو گیا۔ اگر وہ ناکام تھا تو آپ کو نہیں لگتا کہ گرفتاریاں کروا کے کامیابی کی طرف لے جایا گیا؟ دورانی صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ یہ اسلام آباد کیپٹل ہے، اور اس کے اندر اس جماعت کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو انہوں نے دھرنے کے دوران کہا تھا کہ ہم آ کے آپ پارا میں بیٹھ جائیں گے، یہاں اسپیچز کریں گے اور چلے جائیں گے، اس کے بعد وہ ریڈ زون میں آ گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ریڈ زون میں تمام ایمبیسیز ہیں، سپریم کورٹ ہے، پارلیمنٹ ہے، پھر پی ٹی وی کو آگ لگا دی گئی، پورا پی ٹی وی جلا دیا گیا۔ وہ تو نیشن کا ایسٹ تھا نا، وہ تو قومی اثاثہ تھا ہے۔ پھر اسی طرح پرائم منسٹر ہاؤس کے دروازوں تک پہنچ گئے، پھر وہاں ایس ایس پی کو پنجابی میں کہتے ہیں لمحہ پا کے مارا گیا، اور سپریم کورٹ کی شلواریں لٹکائی گئیں، پارلیمنٹ ہاؤس کی دیوار کو توڑا گیا، تو پورا نظام زندگی کو مفلوج کر دیا گیا۔ اب ہم نے ان کو سیکیور تو کرنا ہوتا ہے نا، اس ٹریک ریکارڈ کی بنیاد کے اوپر، یا تو پرامن پیسفل لوگ ہوں، جائیں آئیں، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں، چلے جائیں۔ اسی بنیاد پہ کنٹینیشن والی باتیں تو میں بالکل جسٹیفائی کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے جی کرنی چاہیے تھی اس کو۔ لیکن دوسری بات اب آپ نے کی ہے گرفتاریوں والی، دیکھیں جو کچھ وہاں پہ غلیظ زبان استعمال کی گئی، ہمارے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ اس کا ریئیکشن تھا، لیکن پارلیمنٹ کے اندر اگر یہ واقعہ ہوا ہے، پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاری ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اسپیکر نے بہت ٹھیک کیا ہے اور ایکشن لی ہے، اور اس کے اوپر تحقیقات جاری ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاری جو ہے یہ اگر آج ہوئی ہے تو کل پھر ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اس کے پیچھے آپ کو کیا وہ نظر آ رہے ہیں عناصر؟ نہیں، عناصر کوئی نہیں ہے۔ میں کسی وقت یہ ہوتا ہے کہ شاہ سے زیادہ شاہ پرست بھی ہوتے ہیں نا لوگ، یعنی جو افسران ہوتے ہیں وہ اپنی شاہ پرستی بھی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے میں اس سے زیادہ اس کو کچھ نہیں سمجھتا۔ لیکن میں پھر بات کہوں گا کہ یہ جو لوگ تھے جنہوں نے وہاں پہ وائلیشن کی اور جن کے خلاف ایف آئی آرز تھیں، ان کی گرفتاری ہوتی ضرور ہوتی، لیکن وہ پریمیسز کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اب کس حد تک پریمیسز، ہاں پھر دوسری بات ایک اور دوران صاحب، یہ جو پولیٹیشین ہے نا، اس کو پتہ ہونا کہ پولیس میں فرض کیا کہ میں گھر پہ ہوں اور پولیس آ گئی ہے، تو میں 6-7 دفعہ میرے گھر اسی طرح ریٹ ہوا، اور پہلے تو میں 6-7 دفعہ گھر پہ نہیں ہوتا تھا، تو پولیس والوں کو بھی پتا ہوتا تھا، باہر سے اس کو ڈور کو ذرا ناک کر کے چلے جاتے تھے، پتا تھا۔ 6-7 دفعہ ایسے ہوا کہ میں گھر کے اندر داخل ہوا تو وہ پیچھے سے آ گئی، میں ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا بٹھایا، میں چلا گیا ساتھ۔ کئی دفعہ ایسے ہوا گاڑی روکی، انہوں نے کہا جی آپ کے ڈیٹینشن آرڈر ہے، تو میں نے رجسٹ نہیں کیا۔ کیا میں گاڑی کا دروازہ بند کرنے سے میں گرفتاری سے بچ جاؤں گا؟ پھر میرا شیشہ ٹوٹے گا، دنیا دیکھ رہی ہوگی ایک پولیٹیشین جو ہے اس نے گاڑی کا دروازہ اندر سے بند کر لیا، آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ کسی پی ٹی آئی کے ہمارے دوست نے کیا تھا۔ پھر اس طرح گھر میں آپ موجود ہیں اور پولیس باہر کھڑی ہے،
تو اگر آپ نے اپنے دروازے توڑوانے ہیں، اپنی خواتین کی بے حرمتی کروانی ہے، ان کے پاس تو آپ کے سرچ وارنٹ بھی ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، تو پھر آپ دروازہ اندر سے لاک کر لیں. ورنہ ڈگنیٹی یہ ہے کہ آپ باہر جائیں. میں باہر جاتا تھا، میں گاڑی میں بیٹھتا تھا، میں چلا جاتا تھا. تو یہ دو تین چیزیں خود بھی ہمیں اس کا، میری 35 سالہ لائف میں، پولیٹیکل لائف میں، اور بڑی اسٹرگلنگ لائف تھی. بڑے جلسے جلوس ہم کیا گیا اخوان ایشو بار کے اوپر. ہم جتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ راولپنڈی میں ہوئے ہیں جس کو میں نے لیڈ کیا، ٹریڈرز کے بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں جن کو میں نے لیڈ کیا، میری گرے باندھ تک آنسو گیس چلی، لاٹھی چارج ہوا، میرے گرے باندھ تک کوئی شخص نہیں پہنچا. جب میں جاتا، یا میں نکل جاتا تھا یا میں قابو آ جاتا تھا. تو میں جی ابھی دیکھیں نا، میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا کہ 25 سال قید لی تو وہاں 10,000 بندہ موجود تھا. وہ 3 اٹیمپٹ میں مجھے نہیں لے کے جا سکے، لیکن میں نے ڈگنیٹی کے ساتھ اپنی جو ہے گرفتاری دی. تو اس لیے میں پولیٹیشین کو کہوں گا وہ کسی بھی جماعت سے ہو کہ جب گرفتاری دینے ہو تو بجائے چھپنے سے، بجائے پارلیمنٹ کا ٹھیک ہے تقدس پامال ہوا ہے تو اس میں آپ کا اپنا کردار بھی تو ہے نا کہ آپ اندر چاول منگوا رہے ہیں، روٹیاں منگوا رہے ہیں، آپ باہر آئے گرفتاری دے دیں. آپ کو برا فیل نہیں ہوا ویسے ایک پارلیمنٹ کے اندر یہ سب کچھ ہوا؟ مجھے اس سے زیادہ پارلیمنٹیرین میں نے پہلے کہا کہ مجھے کسی صورت یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کی حدود سے کسی کی گرفتاری ہو. لیکن میں اپنے لوگوں کی بھی ڈگنیٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ انہیں بھی پتا ہے کہ باہر سے اب ہم 8 گھنٹے کے اسمبلی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے تو میرے جیسا بندہ کیا کرے گا؟ میرے جیسا بندہ جا کے کسی باتھ روم میں چھپ جائے گا کہ مجھے پتہ بھی ہے کہ یہاں اندر بھی لوگ موجود ہوتے ہیں، ویسے ہی موجود ہوتے ہیں. اچھا باہر میں نکلوں گا، 12 بجے نکلوں، 1 بجے نکلوں، باہر پولیس ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنا تماشا بناؤں؟ میں باہر جا کے گرفتاری دے دوں گا. دوسرا پہلے والے پوائنٹ پہ تو میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ کسی صورت جو ہے وہ پارلیمنٹ کی حدود کو کراس نہیں کرنا. اچک زئی صاحب کا بیان ہے، ان کا کہنا ہے کہ کسی شہباز شریف یا کسی جنرل کو آئین کا تقدس پامال نہیں کرنے دیں. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اچک زئی صاحب کے بارے میں آج میں نے اپنی نیشنل اسمبلی کی اسپیچ میں ان سے مخاطب بیٹھے ہوئے تھے. میرا ان کا ساتھ رہا ہے 2002 کی اسمبلی میں، 2008 کی اسمبلی میں. تو میں نے آج میں کھڑا ہوا، کچھ 1-2 اور ایشوز تھے اس پہ بول رہا تھا، تو پھر میں نے ان کو بھی مخاطب کیا. میں نے کہا مجھے یہ امید نہیں تھی کہ آپ پرائم منسٹر کے حوالے سے، جو آپ نے تو بڑے صاف ستھرے الفاظ کے ہیں، انہوں نے کچھ اور کہا تھا. میں کہہ دیتا ہوں، انہوں نے کہا تھا شہباز بے ایمان. ٹھیک ہے، تاکہ قوم کو پتہ چلے میں کیوں پھر آگے رد عمل دینے. یہ لفظ جب انہوں نے کہا تو جنرل کا بھی، جرنیلوں کا بھی، ایکچولی وہ سیاست اب ان کے بلوچستان میں ان کے نیچے سے نکل چکی ہے. وہ جب نیچے سے نکل چکی ہے تو اب وہ ایسے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان دے کے یا پرائم منسٹر کے خلاف بیان دے کے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں نے آج اپنی اسپیچ میں کہا جب وہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا مجھے آپ کی شخصیت سے یہ امید نہ تھی کہ وہ خاندان میاں محمد نواز شریف صاحب کی صورت میں، شہباز شریف صاحب کی صورت، جنہوں نے ہمیشہ اچک زئی صاحب کی عزت کی ہے. اور پھر میں نے کہا کہ دیکھیں نا، ہم نے تو آپ کی چادر کا مذاق نہیں اڑایا تھا، وہ بانی پیٹی نے اڑایا تھا. تو میں نے کہا میں آپ کی جگہ ہوتا تو مجھے کوئی سونے کی کان دیتا، مجھے کوئی وزارت عظمیٰ دیتا، مجھے کوئی لیڈر آف دی اپوزیشن بناتا، تو میں خدا کی قسم کبھی قبول نہ کرتا، کیونکہ اس نے پبلکلی میرا بانی پی ٹی آئی نے بڑا ہی مذاق اڑایا. پھر میں نے کہا یہ چادر جو ہے یہ پختونوں کی روایت ہے، احترام کے قابل ہوتی ہے، میں تو اب وہ چادر لا کے اس طرح مذاق نہیں اڑا سکتا جس طرح بانی پی ٹی آئی نے اڑایا تھا. تو پھر میں نے ایک شعر بھی پڑھ دیا. میں نے کہا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر ادارہ. آپ کو نہیں لگتا کہ جو اب سیاستدان پرسنل اٹیک سے اب آگے بڑھ چکے ہیں تو اب آپ اسے اپریشیٹ کریں؟ مولانا صاحب بھی تو کتنے بڑے رائیول تھے عمران خان کے. دیکھیں نا، میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں بھلا نہیں سکتے آپ، کچھ چیزوں کو آپ درگزر کر جاتے ہیں. آپ پولیٹیکلی اگر فرض کیا میرا پولیٹیکل اپوننٹ تھا، میرے پہ جو اس نے ذاتی حملے کیے، جس میں شیخ رشید کا نام ہو، 2 ہے نا میرے پولیٹیکل اپوننٹ، ایک بانی پی ٹی آئی ہے اور ایک شیخ رشید ہے. شیخ رشید اگر میرے پہ 2005 میں قتل کا مقدمہ نہ کرواتا، 2012 میں میرے پہ یہ ایفیڈرین والا جھوٹا مقدمہ نہ کرواتا، تو ہم پولیٹیکل لوگ ہوتے نا، ایک دوسرے سے ہار جیت والے لوگ آپس میں ہاتھ میں لا لیتے ہیں. اب میں کیسے اس کو، جو مجھے پھانسی کے پھندے تک لے گیا، جو مجھے عمر قید کروا دی، میں اس سے کیسے جا کے کہوں جی بھائی جان میں تو بڑا وزیدار آدمی ہوں، آئیں گلے ملتے ہیں. اور جو بانی پی ٹی آئی ہے، جو اس کا کردار تھا، یعنی میرے اگر 3 سال سزا دے رہا ہے بندہ تو کہہ رہا ہے نہیں اس کو 25 سال سزا ہونی چاہیے.
تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں ان ساری چیزوں کو تو یہ بھلایا نہیں جا سکتا. پرسنل لینا چاہیے. یس نہیں پرسنل نہیں لینا چاہیے. پولیٹیکلی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑیں, تقاریر کریں, اس کے بعد ملیں, گلے ملیں, ہارنے والا جا کے جیتنے والے کو مبارکباد دیں. لیکن جب آپ کسی کے زندگی سے کھیل رہے ہوں, کسی کے بچوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہوں, تو پھر آپ کیسے بھلا دیں ان ساری چیزوں کو. تو ساری چیزیں بلاول صاحب نے بھی تو سفر کی ہیں. آج ان کی جو تقریر ہے آپ میں نہیں سمجھتے کہ بڑی میچور تقریر. دیکھیں نا, یہ اگر اس ڈگر پہ ہم چل پڑیں تو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں, میں بھی بلا دوں گا, لیکن ہمیں دل سے یہاں سے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے. میں آپ کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آج بلاول صاحب کی اسپیچ بہت اچھی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ آج آپ پہ ہے, کل ہم پہ ہو سکتا ہے, لیکن جب ہم پہ آیا ہوا تھا تو آپ سارے خوش ہوتے تھے, آپ سارے کہتے تھے کہ ہاں جی آپ نے یہ کیا, جو آپ کو پڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا تھا وہی آ کے آپ اسمبلی میں کہہ دیتے تھے. لیکن بہرحال میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر سارے سیاستدان مل بیٹھ کر یہ طے کر لیں, سوچ لیں نیت کے ساتھ کہ سب سے پہلے پاکستان, دیکھیں پاکستان ہوگا تو ہم سیاست کریں گے. میرا لیڈر جو ہے جب تک پاکستان کی حدود میں رہ کے پاکستان کی سالمیت کی بات کرے گا, اس قوم کی بات کرے گا, دین کی بات کرے گا, تو میں اس کے ساتھ ہوں. میں انیہ واد اپنے لیڈر کے نال نہیں ہو سکتا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرا لیڈر اگر خوہ میں مجھے کہے کہ چھلانگ لگا دو تو میں خوہ میں چھلانگ لگا دوں. اس طرح نہیں ہوتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اسرائیل کی پالیسی کو ٹو کر رہے ہوں تو میں کو نہیں, یہ نہیں کیونکہ میرے لیڈر نے کہا ہے تو میں اسی لیے ساتھ ہوں. اس طرح نہیں ہو سکتا. ایکسٹینشن کہاں تک پہنچی ہے, دے رہے ہیں نہیں دے رہے, یہ تو بڑا واضح ہو گیا معاملہ. ایکسٹینشن والی بات تو دورانی صاحب میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی کہ وہ تو میرے علم میں نہیں ہے, لیکن قانون سازی آ رہی ہے اور ججز کی شاید جو عمر ہے ایج کے اوپر اس کو بڑھایا جا رہا ہے. ایج کو آپ کو لگتا ہے کہ اچھا پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں نا, اب بڑی زبردست بات کسی دوست نے کی تھی, اس سے کہا یہ پارلیمنٹ ہے نا, اس نے قانون کو بنانا ہے. اگر یہ ملک کے لیے بہتر ہے بنے گا, ملک کے لیے بہتر نہیں ہے نہیں بنے گا. تو پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ اگر بہتر سمجھ رہی ہے کنسنسس کے ساتھ اور اکثریت کے ساتھ, دیکھیں نا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آنی ہے, آئینی امینڈمنٹ آنی ہے, وہ میری اکیلے کی خواہش پہ, پاکستان مسلم لیگ نواز کی خواہش پہ نہیں آ سکتی. اس کے لیے تمام جتنے لوگ ہیں اور 2/3 میجورٹی چاہیے آپ کو, جس پہ میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا اگر آپ کو نکال مولانا بھی ساتھ ہیں, چکزئی بھی ساتھ ہیں. ٹھیک ہے جی, سارے ساتھ ہیں. اس لیے جب میں نے اپنی آج وائنڈ اپ کیا تو میں نے کہا جی میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں, مجھے ذرا دکھ ہوا تھا تو میں اس لیے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. اچھا, آج بھی اخبار میں آیا نواز شریف صاحب لاسٹلی ہاں کوئی نوش کہ وہ دوبارہ سیاسی طور پہ ایکٹیو ہونا چاہ رہے ہیں یا ہو رہے ہیں, ان کا کوئی پلان ہے. تو اب یہ بتائیں کہ وہ لندن جا رہے ہیں یا پھر سیاست میں ایکٹیو ہو رہے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات میں نے پھر بھی کہا تھا, میں کہتا ہوں عمرے پہ جائیں, لندن جائیں, دنیا کے کسی کونے میں جائیں, ان پر کوئی پابندی نہیں. اچھا ٹھیک ہے, اور وہ جا بھی سکتے ہیں. ہاں, لیکن یہ جو ایکٹیو والی بات ہے, ایکٹیو کیوں نہیں ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دونوں جو اس وقت حکومتیں ہیں, صوبائی حکومتوں, مرکزی حکومتوں, وہ میاں نواز شریف کی رہنمائی میں کام کر رہی ہیں اور وہ ہمارے سپریم کمانڈر ہیں, سپریم لیڈر ہیں ہمارے. تو اس لیے میاں نواز شریف صاحب ایکٹیو ہی ایکٹیو ہیں, اور کسی صورت وہ پیچھے بیٹھ کے یہ صورتحال نہیں دیکھ رہے کہ ملک کہاں جا رہا ہے, بلکہ وہ ساتھ ساتھ اپنا ان پٹ دے رہے ہیں. بطور ایک پولیٹیشین حنیف عباسی صاحب ایک پازیٹیو پاکستان دیکھ رہے ہیں فیوچر میں؟ الحمدللہ. میں تو دیکھیں, مجھے تو دنیا کے کسی کونے میں چلا جاتا ہوں, 15 دن کے لیے جاتا ہوں, 10 دن بعد واپس آ جاتا ہوں. یہ پاکستان جو ہے نا, یہ ہمارا ملک بڑا خوبصورت ہے اور میں فیوچر کے اندر اس کو پھلتا پھولتا دیکھ رہا ہوں. سر تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت